क्लास में ऐसा क्या करें कि हमारी स्टडीज़ भी साथ साथ चलें, डिसिप्लिन भी कायम रहे, आप इंजॉय भी करें और आपका पैशन भी रहे। सो क्लासरूम मैनेजमेंट में आपको क्लास में एंटर होने से पहले यू नीड टू सी कि क्या आप वेल प्लान्ड हैं, आप जैसा बोलेंगे, जैसा बिहेव करेंगे, जैसी चीज़ों को अनाउंस करेंगे, उसी तरह से बच्चों आपको कॉपी करेंगे। अगर आप किसी बच्चे की पर्सनैलिटी को चेंज करना चाहते हैं तो आपको पहले खुद ही वैसा होना पड़ेगा। जहाँ आप उनके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ से आपकी समझें कि प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई। उसको भी अप्रिशिएट करें जिसने आपको रॉन्ग आंसर दिया। वाई? क्योंकि उसने वो करेज लेके आई कि मैं क्लास में कुछ बोलूं। वही बच्चे आपके लिए चैलेंज हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। बच्चा शरारत उस वक्त करता है, बच्चा डिसिप्लिन उस वक्त छोड़ता है जब आपके साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता। ये हाली पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दिस इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम एक पूरी पर्सनैलिटी डेवलप करें बच्चे की। अच्छे नंबर्स लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा कैरेक्टर, अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो हमारे टॉपिक है वो है क्लासरूम मैनेजमेंट। एक टीचर की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, क्लासरूम मैनेजमेंट। वी आर इन द क्लास, हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समटाइम वी फील कि समथिंग इज़ मिसिंग देयर। वो चीज़ नहीं हो रही जो हम करना चाह रहे थे, चाहे वो क्लास का डिसिप्लिन हो सकता है, बच्चों की लर्निंग प्रोग्रेस हो सकती है, बच्चों की डिसिप्लिन के लिहाज से बहुत सी चीज़ें, वो चीज़ें नहीं हो रही होती। क्लास में वी आर गिविंग एवरीथिंग बट स्टिल आपको लगता है वो सिट डाउन एवरीवन डू दिस, बट जब आप क्लास से निकलते तो आधे से ज़्यादा आप एनर्जी वेस्ट हो चुकी हुई होती है। एंड देन यू आर सिटिंग इन द स्टाफ रूम एंड देन वी आर टॉकिंग, वो बच्चा ऐसा था, वो बच्चा ऐसा था, ये नहीं हो रहा था। वाई वी टॉक लाइक दिस? इसलिए कि हम वेल ऑर्गेनाइज नहीं थे। देन वी पुट ऑल ब्लेम ऑन द किड्स कि वो बच्चा ही ऐसा है, वो ठीक हो ही नहीं सकता। और जब अगली क्लास में भी जा रहा होता है तो अक्सर टीचर्स के अंदर ये चीज़ होती है, मैंने उस क्लास की टीचर के बच्चे लेने, इस क्लास की टीचर के बच्चे नहीं लेने। हालांकि इसमें टीचर का उतना कसूर नहीं होता, बच्चे नॉटी होते हैं, लेकिन स्टिल हमने कितना अपनी क्लास को डिसिप्लिन बनाया। बच्चे तो सभी नॉटी होते हैं, बच्चों ने तो आपसे लर्न करना है। सो जो क्लासरूम है मैनेजमेंट, जिससे हम घर को भी मैनेज करते हैं, हर चीज़ एक तरतीब के साथ जा रही, इसी तरह आज हम लर्न करेंगे कि हम क्लास में ऐसा क्या करें कि हमारी स्टडीज़ भी साथ साथ चलें, डिसिप्लिन भी कायम रहे, आप इंजॉय भी करें और आपका पैशन भी रहे, कहीं पैशन कहीं दूर ना रह जाए। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मुझे थोड़ा सा क्लासरूम से रिलेटेड कि व्हाट इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट, एनी आइडिया? Classroom management, when you're in the class, you're not there only for teaching, you have to manage each and everything from your planners, timings, how students are learning, what is their progress, are they interested or not, are they focusing or not, and how do you evaluate them. These all components are very important when you are in the class. और ये आपको सब evaluate करना है during those 30 minutes. ये चीज़ें आपको मैनेज करनी है। सो क्लासरूम मैनेजमेंट में आपको क्लास में एंटर होने से पहले यू नीड टू सी कि क्या आप वेल प्लान्ड हैं बिफोर एंटरिंग इन द क्लास। मैं यहाँ पर आती हूँ, लेट्स सपोज दैट दिस इज़ माय क्लास। अगर मैंने इस पर पहले प्लानिंग नहीं की होगी कि व्हाट आई हैव टू डू ओवर हियर, हाउ आई हैव टू स्टार्ट माय लेक्चर, मैं कैसे सबको अपने इस लेक्चर में इंडल्ज करूँगी, तो मेरे ख्याल में मैं शायद यहाँ पे मेरी टांगें कांपना शुरू हो जाए कि मुझे तो पता ही नहीं है। आपको एकदम से आप वहाँ पे पैनिक हो सकते हैं, बच्चे शोर कर रहे हैं और उस वक्त आप ये चीज़ें शुरू हो रही थे, हाउ आई हैव टू स्टार्ट माई क्लास। सो बिफोर स्टार्टिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू विल प्लान योर क्लास. So first of all, let's find out that what is the classroom management. The wide variety of skills and techniques. Teacher used to keep student organized, one thing, orderly, focused, attentive, on task, and academically productive during a class. Very important. These all points. It's not about अगर मैं कहूँगी क्लासरूम से 4 हैं 7 कितने स्ट्रेटजीज हैं, आप भी नहीं कर सकते. There are many, लेकिन मेन फोकस हमारा किस चीज़ के ऊपर है कि हम क्या हमारी क्या स्किल्स हैं कि हम अपनी क्लास को ऑर्गेनाइज करें, स्टूडेंट अटेंटिव हैं, डिसिप्लिन भी हैं और आपका सारी जो रूटीन है बड़े स्मूथली रन हो रही है. Why classroom management is important? Very important question. Classroom management is important because it is directly affects your student ability to learn and your ability to
teach. آپ ایک آبجیکٹیو کلاس میں لے کے جاتے ہیں, آپ اس دن ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ جاتے ہیں کہ آج میں نے بچوں کو یہ ٹاسک کروانا ہے. آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ گئے, آپ نے اس کو پہلے سے پلان کیا کس طرح سے کرنا ہے, آپ اسی پلانر کو لے کر آگے کلاس میں جاتے ہیں. بچوں کو پتہ ہے کہ what my teacher is going to do today. ٹھیک ہے, اگر یہ چیزیں ان کو شروع سے ہی آپ ایک رول سیٹ کر دیتے ہیں, ان کو لے کر جاتے ہیں, تو ایوری ڈے اسٹوڈنٹ نوز کہ آج میری ٹیچر یہ چیز ضرور کروائے گی. ٹھیک ہے, اگر یہ پاسبل نہیں ہوتا تو there is nothing happening. It impacts a teacher's ability to be effective and actually enjoy teaching. Most importantly, a well-managed classroom highly impacts students and academic success. آپ کی جو ساری اس وقت کی محنت ہے وہ اسٹوڈنٹ کی پروگرس کو آگے لے کر جاتی ہے. ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ when teachers come in the وہ سمجھتی کہ I just have to deliver my lecture. میں نے بہت اچھا لیکچر پریپیئر کیا ہے, میں نے بہت تیاری کی اور ساری رات میں نے اپنا دکھایا کہ میں نے کیا پوائنٹس. I delivered the lecture, میں نے ان کو ٹاسک دیا and I left the class. بیچ میں اور کیا ہوا, لرننگ کہاں تھی؟ آپ بچوں کے ساتھ کنیکٹ کدھر ہوئے اس وقت؟ کیا آپ نے ان سے پوچھا کہ have they learned something or not today? ہم موسٹلی کیا پوچھتے ہیں, سمجھ آ گئی, اور بچہ کہتے ہیں یس آ گئی. They will never mention کہ مجھے یہ پوائنٹ سمجھ نہیں آیا. Why? Because he has a fear. اس کو ہو سکتا ہے اگر میں نے کوشچن پوچھا تو ہو سکتا ہے میری کلاس میں سے کوئی مذاق اڑائے, ہو سکتا ہے کہ مجھے ڈانٹ پڑا, کیونکہ اکثر ٹیچرس کی طرف سے جواب آتا ہے ابھی تو میں نے پوائنٹ بتایا تھا, سن نہیں رہے تھے تم. کیونکہ بچوں کا اٹینشن اسپین تو ہوتا ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے آپ کی شروع کی 2 منٹ کی بات سنی, اس کے بعد وہ کہیں گم ہو گیا. اور گم کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس سے کنیکٹڈ ہی نہیں تھے. ہم ان پوائنٹس کو آگے 1 by 1 اس کا شروع کریں گے. سو ہاؤ دین کین یو گیٹ یور کلاس روم مینجمنٹ رائٹ فرام دا ویری فرسٹ ڈے. اب آپ کا بیشک کلاس میں فرسٹ ڈے تھا, یا یو کیم آفٹر دا ہالیڈیز, یا آپ کے پاس نئی کلاس آئی ہے, یا تو آپ نیو ہے یا آپ کی کلاس نیو ہے. فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو نو کہ فرسٹ آف آل وٹ آئی ہیو ٹو ڈو. یعنی اپنی کلاس میں سب سے پہلے جا کے کیا کرنا ہے, یہ پلاننگ آپ نے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے لازمی اسٹارٹ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ویسے تو یو ہیو ٹو ڈو اٹ ایوری ڈے. سب سے پہلے اٹ اسٹارٹ فرام یو. ٹیچرز امپیکٹ آن اسٹوڈنٹس پرسنالٹی میٹرز اے لاٹ. آپ جیسا بولیں گے, جیسا بیہیو کریں گے, جیسی چیزوں کو اناؤنس کریں گے, اسی طرح سے بچوں آپ کو کاپی کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا اثر ان کی لائف پہ نہ آئے. دے آر دیر ود یو فار دا 6 hours. وہ 6 گھنٹے آپ لوگوں کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں, اور آپ کی پرسنالٹی, اور وہ آپ کو آبزرو, جیسے میں آپ کو اس وقت میرا دھیان بڑے لوگوں کی طرف ہے, لیکن آپ لوگ اس وقت صرف مجھے دیکھ رہے ہیں. 20 people are just looking at me. سو ہو سکتا ہے بچے اس وقت مجھے سنتے سنتے دے آر آبزرونگ یو کہ آپ کھڑی کیسے ہیں, آج آپ نے کیا پہنا ہوا ہے, یہ کل والے کہیں کپڑے پہن کر آ گئی ہیں. دے نوٹس ایچ اینڈ ایوری تھنگ. سو آپ کا بولنے کا اسٹائل بھی ان کے اندر نظر آنا شروع ہو جائے گا کچھ عرصے کے بعد. آپ کی پروننسیشن, آپ کا ایکسنٹ, آپ کا ٹون, ہاؤ یو بیہیو ود دیم, یہ ان کی پرسنالٹی کے اندر نظر آتا ہے. سو ٹیچرس کی جو پرسنالٹی ہے, دا وے شی بیہیوز ود دیم, بہت امپیکٹ ہے بچوں کی پرسنالٹی پہ. اگر آپ کسی بچے کی پرسنالٹی کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے خود ہی ویسا ہونا پڑے گا. آپ کو وہی لیول لے کر آنا پڑے گا جس لیول پہ آپ بچے کو لے کر آنا چاہتے ہیں. پہلے آپ کو خود رول ماڈل بننا پڑے گا, پھر آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بچوں سے کہ وہ کلاس میں آپ کو پروگریس کر کے دیں, آپ کو اچھے نمبرز لے کے دیں, اور ویل آرگنائز کلاس ہو. ہیو اے پلان. ہاؤ مینی آف یو میک یور ڈیلی پلانرس؟ کمپلسری ہیں یہ آپ خود سے پلان کرتے ہیں. ہیو اے پلان بیفور گوئنگ ٹو دا کلاس. ایک ہوتا ہے لیسن پلاننگ, کہ آج میں کیا جیسے آپ انگلش ٹیچرز ہیں, میتھس ٹیچرز ہیں, کلاس ٹیچرز ہیں, سب سے پہلے ہیو اے پلان کہ آج جو میں ٹاپک پڑھانے والی ہوں میں نے اس کو کیسے ڈلیور کرنا ہے. ویری امپورٹنٹ. میں آج ایکٹیویٹی کرواؤں گی ان سے, یا میں نے ان کو کاپی ورک کروانا ہے, یا میں نے کوئی ورک شیٹ کروانی ہے. سب سے پہلے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہیو اے ویری گڈ پلاننگ. اور اس میں سب سے مزیدار چیز ہوتی ہے کہ فرسٹ ڈے میں جو آپ ایک لیکچر ڈلیور کریں, جسٹ ہیو اے چٹ چیٹ, کانورسیشن. اپنے ٹاپک کو ان کے ساتھ ڈسکس کریں, ان کو بتائیں کہ میں آج آپ کو کیا پڑھانے والی ہوں, اور پھر ان کا فیڈ بیک لیں یہ چیک کرنے کے لیے کتنے لوگوں کو وہ چیز پتہ ہے.
राइट हम जैसे सैटेलाइट के मतलब पढ़ना चाहते हैं, हम सोलर सिस्टम के अंदर पढ़ना चाहते हैं. सो मैं इससे पहले कि मैं सोलर सिस्टम की सारी ए से बी तक सारी चीज़ें बता दूं, बच्चा तो सुन रहे हैं, पहले आप नॉलेज तो ले लें बच्चे को चीज़ें आती हैं कि नहीं आती. सो थ्रो दोज क्वेश्चन ऑडियंस. आप उनसे कहे अच्छा जस्ट टेल मी व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम, व्हाट डू यू नो अबाउट इट. अब एक आंसर वहाँ से आएगा, एक आंसर वहाँ से आएगा. उतनी देर में आप क्या कर रहे हैं, एनालाइज करें कि कितने लोगों को किस हद तक नॉलेज है. एंड डेफिनेटली एवरीवन हैज़ अ नॉलेज. सो अगर आपने प्लान किया हुआ है तो उसके साथ आप क्या होगा कि व्हेन दे आर डिस्कसिंग विद यू, आप साथ साथ अपनी चीज़ें ऐड करते जाते हैं. ये दो चीज़ें कॉम्बिनेशन होना शुरू हो जाते हैं. जितना इंटरेक्टिव आप बच्चों के साथ होंगे, जितना आप उनके साथ कनेक्ट होंगे अपने लेक्चर में, उसको कहते हैं वेल ऑर्गेनाइज क्लास. खामोश बैठी हुई क्लास इज़ नॉट द क्लास. एक प्रिंसिपल राउंड ले रहे हैं और पहले एक ये इम्प्रेशन आता था, बड़ी खामोश क्लास थी, बहुत अच्छी क्लास है. न्यू स्ट्रेटजी ये है कि वो अच्छी क्लास नहीं समझी जाती, कि टीचर इज़ स्पीकिंग एंड स्टूडेंट्स आर सिटिंग. इसको अच्छी क्लास नहीं, इसको डिसिप्लिन क्लास नहीं कहते. डिसिप्लिन क्लास वो होती है वेयर एवरीवन इज़ पार्टिसिपेटिंग, एवरीवन इज रेजिंग हैंड कि आई नो द आंसर, प्लीज़ आस्क मी. और समटाइम आपकी परमिशन के बिना ही दे स्टार्ट एडिंग द आंसर्स. वो वेल ऑर्गेनाइज क्लास है. वो शोर अच्छा है इफ़ इट इज़ गोइंग आउट ऑफ द क्लास. अदर पर्सन नोज के समथिंग हैपनिंग इन द क्लास. अगर वो आपके पास एक्साइटमेंट में आके खड़े हो जाते हैं और एक्साइटमेंट में आके वो अपनी सीट से फ़ौरन उठ जाएंगे. आपने देखा होगा 1, 2, 3 के बच्चे दे डोंट सिट व्हेन दे आर एक्साइटेड अबाउट द टॉपिक, दे डेफिनेटली कम टू कि मुझसे पहले पूछो, आई नो द आंसर. इट्स मीन कि उनको चीज़ें समझ आ रही हैं. लेकिन वो अगर ऐसे खामोश बैठे हुए हैं ना, तो समझ लें उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, उन तक आपका मैसेज नहीं जा रहा. सो बेस्ट आपका लेक्चर उस वक्त डिलीवर होता है व्हेन they start connecting with you. So before anything else, be sure to have a solid lesson plan, right, as well as clear expectations in the place. अगर आपके वहाँ पे कंपल्सरी भी नहीं है, जैसे बहुत से प्राइवेट स्कूल्स में ये बहुत ज़रूरी है कि दे हैव टू सबमिट द लेसन प्लान बिफोर द क्लास, 1 week बिफोर. अगर नहीं है तो मेक योर प्लान योर सेल्फ कि टुमारो दिस टॉपिक आई हैव टू टीच. सो मैंने इसमें मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, मैं बेसिकली उस दिन मेरा टारगेट क्या है जो मैं बच्चों को सिखाने वाली हूँ. मेरा डिस्कशन है या मेरा कॉपी वर्क है या मेरी एक्टिविटी है. यू हैव टू प्लान इट 1 day बिफोर. एवरी टाइम डू इट. अगर आप नहीं करेंगे तो आप उनसे ज़्यादा खुद परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक आपने रीडिंग करा दी उसके बाद क्या करना है, नाउ यू विल बी थिंकिंग. उस दौरान क्या हो रहा होता है, ये 2 चीज़ें आज मर्ज हो रही हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड चाइल्ड मैनेजमेंट. ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ है ऑलमोस्ट. जितना वेल प्लान्ड आपकी क्लासरूम होगी उतने आपके डिसिप्लिन बच्चे होंगे. अगर आप खुद प्लान नहीं हैं तो बच्चे भी उससे डिसिप्लिन नहीं होते, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि मैंने क्लास को कंट्रोल कैसे करना है. ऑलराइट, फोकस. सबसे पहले फोकस ऑन बिल्डिंग द रिलेशनशिप. नाउ व्हाट इज दिस, हाउ वी कैन कनेक्ट विद देम, कैसे रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं. व्हाट डज इट मीन. क्वेश्चन आंसरिंग हो सकती है. यस, एग्जैक्टली. और कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू कनेक्ट विद दैम बिफोर स्टार्टिंग योर लेक्चर. शुरू में जब टीचर्स आती हैं या तो बड़ा स्ट्रिक्ट अपना इम्पैक्ट दे देती हैं या बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं. उसके बाद क्या होता है कि वो बच्चे उस यूज्ड टू हो जाते हैं आपकी उस आदत से, वो कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपके पास फर्स्ट वीक जो होता है किसी भी न्यू क्लास का, वो एनालाइज करने के लिए होता है कि मेरी क्लास में किस कैटेगरी के बच्चे हैं. स्लो लर्नर्स हैं, मिक्स एबिलिटीज़ हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, ही इज़ गुड इन रीडिंग. ये फर्स्ट वीक में आपको एनालाइज करना होता है. उसके लिए यू नीड टू बिल्ड द रिलेशनशिप. अब रिलेशनशिप को कैसे बिल्ड करना है कि गिव देम द कॉन्फिडेंस. टेल देम कि you have to participate. Whether it is wrong, whether it is right, you have to participate. Give them that trust. ताकि उनके अंदर से ये fear निकल जाए कि अगर मैंने wrong आंसर दिया तो मुझे डांट पड़ेगी. जहाँ आप उनके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ से आपकी समझें कि प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई.
آپ کے پاس بہت سے بچے بیٹھے ہوتے ہیں, فرنٹ پہ بہت سے لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, یو کین گو ٹو دیم, جو صرف اسٹیئر کر رہے ہوتے ہیں, یو کین آسک دیم, اوکے وٹ ڈو یو نو اباؤٹ دس تھنگ, اوکے گیو می اینی آنسر, وٹ ڈو یو نو اباؤٹ دس. اب وہ آپ کو پھر بھی ہمت نہیں کرے گا آنسر دینے کی. میک ہم اور ہر کمفرٹیبل, جسٹ ٹیل می ون ورڈ, وٹ ڈو یو نو اباؤٹ دس تھنگ. اچھا, وہ آپ کو کوشش کرے گا کہ میں کچھ ہو سکتا ہے وہ آپ کو رانگ آنسر دے دیں. اوکے, ویری نائس, آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ ہی ہیز پارٹیسپیٹڈ. اس کو بھی اپریشیٹ کریں جس نے آپ کو رانگ آنسر دیا. وائی؟ کیونکہ اس نے وہ کریج لے کے آئی کہ میں کلاس میں کچھ بولوں. یہ کریج ہر ایک پہ نہیں ہوتی کہ کلاس میں یا کسی کے آگے بولنا, بہت فیئر ہوتا ہے. آئی واز ون آف دیم. مجھے آنسر آتا بھی تھا تو میرا ہاتھ نہیں کھڑا ہوتا تھا کہ اچھا کلاس میں اور کسی کا تو وہ کہیں گے مجھے کیوں آتا ہے. ایک ڈفرینٹ کوئی بھی ویئرڈ آنسر آپ کے دماغ میں آ سکتا ہے. اگر آپ کو ٹیچرز یہ کانفیڈنس دے گے, اوکے یو نو دا آنسر, اوکے ویل ڈن, نیور پوائنٹ آؤٹ کہ یو آر رانگ, یو آر رانگ. آپ وہیں سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں وین یو اسٹارٹ ٹیلنگ دیم کہ نو نو ایسے آنسر نہیں کرتے, نو دس از رانگ آنسر, وائی ڈونٹ نو, ابھی تو بتایا تھا آپ کو. آپ ڈسکنیکٹ ہوتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ. نیکسٹ ٹائم وہ کبھی ہمت, اس کو آتا بھی ہوگا تو وہ ہمت نہیں کرے گا کیونکہ اسے کانفیڈنس نہیں کہ یہ پتہ نہیں آنسر ٹھیک تھا کہ نہیں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ بجائے اس کے کہ آپ صرف یہاں پہ کھڑے ہو کے بات کریں, واک ان دا کلاس, گو نیئر ٹو دیم, آپ ان سے پوچھیں اچھا واٹ از یور آنسر, ویری نائس, اچھا وٹ ڈو یو نو اباؤٹ دس, اچھا اس کو اگر ہم اس طرح سے کریں تو کیسے ہو جائے گا. ٹاک ٹو دیم, ان کو لگے کہ آپ ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں, آپ ان کو اہمیت دے رہے ہیں. جو فرنٹ پہ ہم جب یہاں کھڑے ہوتے ہیں تو فرنٹ والوں کو لگتا ہے کہ صرف ان کو امپورٹنس مل رہی ہے, اور جو بیک پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہمیں تو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا. سو کیا ہوتا ہے اتنی دیر میں, دے ڈسکنیکٹ, اور وہ دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, بات کریں گے, شرارتیں کریں گے, آپ کے لیکچر کو نہیں سنیں گے, میری کاپی گم ہو گئی, یہ مجھے یہ کہہ رہا ہے, وہ مجھے تنگ کر رہا ہے. اسی سے پیچھے والے اکثر یہ باتیں کرنا کیونکہ آپ ان کے کلوز تھے ہی نہیں, کیونکہ آپ ان سے کنیکٹ ہوئے ہی نہیں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ واک ان دا کلاس, گو ٹو ایوری ون, اچھا جی وٹ ڈو یو تھنک, نہیں بولتا اٹس اوکے, لیکن ایٹ لیسٹ اس کو تھوڑی سی امپورٹنس دیں. ویری امپورٹنٹ تھنگ. فوکس آن بلڈنگ ریلیشن شپ, گیٹ ٹو نو دیم, دیئر اسٹرینتھ. ہر ایک میں کوئی ایک بیسٹ کوالٹی ضرور ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک کوالٹی دی ہے. ہو سکتا ہے کوئی رائٹنگ میں اچھا ہے, کسی کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے, کوئی اسپوکن میں اچھا ہے, کوئی ویسے بہت ایکٹیو ہے, کوئی تو اسٹرینتھ ہوگی اس کی. آلویز اپریشیٹ دیٹ, آلویز پہلے اس چیز کو اپریشیٹ کریں. سیکنڈلی چیلنجز, کیا چیلنجز آپ فیس کر رہے ہیں وہاں پہ, کتنے بچے آپ کے لیے چیلنج ہیں. ہمارے ٹیچرس کے ویسے وہ ہوتا ہے کہ کیا کرتے ہیں کہ جو بہت اچھا بچہ تھا ہر ٹاسک اس کو دے رہے ہوتے ہیں. وائی؟ ہمیں لگتا ہے ٹائم سیو ہو جائے گا, ہم انہیں سے آنسر پوچھ لیں گے, ہم انہیں کو اسٹیج پہ لے آتے ہیں کیونکہ ہمیں ان کے اوپر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی, ہم اپنا ٹائم سیو کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ کہ میں نے اس سے پوچھا 2 منٹ تو وہ صرف سوچنے میں لگائے گا, پھر مجھے انکریج بھی کرنا پڑے گا, میرا تو لیکچر ختم ہو جائے گا. سو وی آر بیسکلی سیونگ آر ٹائم. دس از رانگ اسٹریٹجی. وہی بچے آپ کے لیے چیلنج ہیں جو پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے میری کلاس میں سلو لرنرس کون سے ہیں, میں نے کن کو آگے لے کر آنا ہے. کوشش کریں ان کو اپنے کلوز کریں, ان کو اٹھا کے فرنٹ پہ لے کر آئیں. جو اچھا بچہ ہے اس نے تو انہیں نہیں کہ اس کام کرنا ہی ہے, اور وہ سب 5 منٹ کے اندر آپ کے پاس حاضر ہوگا کہ آئی ہیو ڈن مائی ورک, پلیز چیک, پلیز چیک, پلیز چیک. آفٹر دیٹ گیو دم ٹاسک. Okay, you have done, okay, you can help him, you can help her, see they have done or not, give him a task. اکثر بچے دوسرے بچوں سے زیادہ comfortable ہو جاتے ہیں when they start helping each other. So these are the challenges for you. Then their interest and dreams for the future. اب ہمیں کیا پتا ان کے ڈریمس کیا ہیں, what they are thinking about the future, ان کے کیا plans ہیں. اب 1 اور 2 کے کلاس کے بچوں کے کیا plans ہوں گے, but trust me they also have plans. وہ بھی بہت کچھ سوچتے ہیں. Discuss 5 minutes, take out just 5 minutes from your lecture and discuss things. I used to like my English teacher a lot in my school time. Why? کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ سب سے مزیدار وہ کلاس ہے, because he used to discuss his interest, his life with us. کہ میں یہ کرتا تھا, میں وہ کرتا تھا, اور آہستہ آہستہ وہ اپنے سبجیکٹ کی طرف آتے تھے. He used to connect things. Same thing I have done.
ایوری ڈے جو آپ کی زندگی ہے, لائف ہے, اس میں سے اگر آپ آئیڈیاز لے کر اپنے سبجیکٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ بیٹر کنیکٹ ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ. سو دس از ون آف دا بیسٹ اسٹریٹجی دیٹ فرسٹ آف آل بلڈ دا ریلیشن شپ ود یور کڈس. ٹیچر مت بنے, ڈونٹ بیکم اے ٹیچر. ہر وقت ایک اکڑ میں رہنا, ہر وقت یہ کہنا ہے کہ میں نے اس سے ڈانٹنا ہی ہے, ہر وقت کہنا ہے کام کیوں نہیں کرتے. کبھی کبھی کچھ چیزوں کو اگنور بھی کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ اس وقت ماحول نہیں ہے اس کو کچھ کہنے کا. یہ امبیرسنگ, اس کو امبیرس نہ کیا جائے یہ چیز کہہ کر. انوالو یور کڈس ایز آئی مینشن دیٹ ڈسکس دا تھنگس. ان کو انوالو کریں. ایک ٹیچر موسٹلی سمجھتی ہیں کہ شاید اس کا ہی کام ہے بولنا, جس سے میں بول رہی ہوں, اور مجھے لگے گا جی میں شاید بہت اچھا بول رہی ہوں, میں نے بڑا ورک کیا, میں نے پی پی ٹی بنا لیے. میں نے آپ لوگوں کو کتنی دفعہ انوالو کیا؟ اگر میں نہیں کروں گی تو کوئی فائدہ نہیں. میں 15 منٹ یہاں پہ کھڑے ہو کے بولوں, بورڈ پہ جو میں نے آپ کو بتایا اپنا کام دے دوں, میں بچوں سے کہا یہ کر لو, انہوں نے کر لیا. اس کے بعد یاد کرانا, ایگزامز ہو گئے, بڑے اچھے مارکس لے لیے. ڈو یو تھنک دس از لرننگ؟ اس کو لرننگ کہتے ہیں؟ دیر از نو لرننگ. آپ نے ان کو اپنے ساتھ کہاں انوالو کیا اپنی ڈسکشن میں؟ کب کیا؟ کہ آپ نے وائی, ہاؤ, وین کے کوشچنس پوچھے تھے اس سے؟ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بول رہے ہیں نا, ہمیں بولنا ہے کیونکہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے. ڈونٹ ڈو دیٹ. 5 minutes prior knowledge, ٹھیک ہے. 2 minutes discuss the topic. Then again ask them کہ how much they knew about this. بچوں کے پاس ہم سے زیادہ نالج ہے آج کل کے بچوں کے پاس. وہ آپ کو ایسی ایسی چیزیں بتائیں گے. سم ٹائم مجھ سے ایک بچے نے پوچھا کہ جی یہ اچھا اگر ارتھ اتنے عرصے میں پورے ایک سرکل کرتا ہے تو مرکری کتنے عرصے میں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ تو کلوزسٹ ہے. اب دیٹ کلک, او مائی گاڈ, یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ مرکری کتنے عرصے میں کر رہا ہوتا ہے. دے ہیو مور نالج. نیکسٹ ڈے آئی کیم, بٹ آئی اپریشیٹ دیٹ ویری گڈ کوشچن. اب میں اس پہ کہتے کہ جو چپ کر کے بتاؤ, میں آئی اپریشیٹ اٹ, ویری گڈ کوشچن, ٹمارو آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل, اور یور ٹیچر آلسو ڈونٹ نو. کوئی بات نہیں, اف آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ, ہم یہ چیز بتا سکتے. اس سے کیا ہو کہ انہیں بھی حوصلہ ہو جائے کہ اچھا سم ٹائم ٹیچرس کو بھی چیزیں نہیں پتہ ہوتی, اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. نیکسٹ آئی ٹولڈ ہم کہ اتنے عرصے میں مرکری جو ہے پورا سن کے ارد گرد اس کا ایک سرکل ہوتا ہے. میرے بھی نالج میں اضافہ ہو گیا, اس کے بھی نالج میں اضافہ ہو گیا, اور اس کو انکریجمنٹ مل گئی کہ اوکے میری بھی چیز کو اپریشیٹ کیا گیا, اور باقی لوگوں کو بھی ایک کریج مل جاتا ہے کہ وی کین آلسو پارٹیسپیٹ. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ انوالو یور کڈس, نو وٹ کڈس نو. یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ان کو کیا پتا ہے, رائٹ. And encourage their students to participate. They ask interesting questions that make kids think and value their students' input. آپ کا سکسیزفل لیکچر یہی ہے, سکسیزفل آپ کی کلاس اسی وقت یہی ہے کہ جب وہ آپ ان کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں. اینڈ دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ آف کلاس مینجمنٹ. کیونکہ بچے کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا شرارت کرنے کے لیے, رائٹ. بچہ شرارت اس وقت کرتا ہے, بچہ ڈسپلن اس وقت چھوڑتا ہے جب آپ کے ساتھ انوالو نہیں ہو رہا ہوتا, جب وہ آپ کے لیکچر کو انجوائے نہیں کر رہا ہوتا, جب اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, جب اس کو اگنور کیا جا رہا ہوتا ہے, تو وہ آپ کی کلاس کا ڈسپلن خراب کرے گا. کیونکہ بچے موسٹلی اٹینشن سیکرز ہوتے ہیں, دے وانٹ اٹینشن, اور وہ کوئی نہ کوئی ایسی کلاس میں حرکت کریں گے کہ آپ تھوڑی سی اٹینشن ان کی طرف دیں. بعض بچوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے. سو یو نیڈ ٹو نو کہ میں نے کب کہاں کس کو اٹینشن دینی ہے, اس وقت کس بچے کو اس اٹینشن کی ضرورت ہے, وہ آپ کو اس وقت دینے کی ضرورت ہے اس کو. ہیو اوپن ڈسکشن, تھرو اوپن اینڈڈ کوشچنس, ٹھیک ہے. سیکنڈلی, سم ٹائم ایسے بہت سے بچے ہوتے ہیں جو کوئی نہ کوئی پرابلم فیس کر رہے ہوتے ہیں, بٹ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا اس کو بتائیں کیسے. گھر کی پریشانی ہو سکتی ہے, پیرنٹس کی لڑائی ہو سکتی ہے, کوئی بلنگ کر رہا ہوتا ہے کلاس میں. سب سے زیادہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ میرا کوئی فرینڈ نہیں ہے, یا وہ مجھ سے فرینڈشپ نہیں کرتا. وہ بھی یاد رکھیے گا کہ ان کی پروگرس کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. موسٹلی جو میں نے بچوں کی جب کاؤنسلنگ کی, مجھے پتہ چلا کچھ پیرنٹس کی پرابلم, آپ کی فزیکل اپیرنس کے اوپر بچوں کو بہت زیادہ بچے مذاق اڑاتے ہیں کہ رنگ خراب ہے, ہائٹ چھوٹی ہے, موٹے ہو, پتلے ہو. یہ چیز بچوں کو بہت زیادہ ہرٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. جب پیرنٹس کو یہ چیز بتائی جاتی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اسکول میں شکایت کر دیتے ہیں, لیکن اس چیز کو ایڈریس نہیں کرتے, بچے کو سمجھاتے نہیں.
इसी तरह टीचर्स भी सम टाइम चीज़ों को इग्नोर कर, अच्छा आइंदा से ऐसे मत करना, डोंट डू इट नेक्स्ट टाइम, दैट्स इट. अगर आपके पास आप ऐसा कोई क्लास में एक बच्चा देख रहे हैं कि जो परफॉर्म नहीं कर रहा, ही सिटिंग क्वाइट, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, गिव योर क्लास टास्क, आप टास्क दे दें, कॉल हिम, आराम से बैठें और उससे पूछें क्या हुआ, मुझे बताओ, यू कैन टेल मी, गिव हिम और हर ट्रस्ट कि अगर आप उनसे कोई सीक्रेट शेयर करोगे तो मैं उसको सॉल्व करूँगी, एंड आई विल नॉट टेल एनीवन. अगर आपने वो रिलेशनशिप कायम किया हुआ तो बच्चे विल टेल लॉट्स ऑफ स्टोरीज टू यू, उनके पास बहुत कुछ होता है बताने के लिए. मसला ये है कि ना पेरेंट्स सुनते हैं ना टीचर्स सुनते हैं, और वो क्या होता है एंड में कि उनका एटीट्यूड ख़राब होना शुरू हो जाता है, या तो वो बदतमीज़ हो जाते हैं या एग्रेसिव हो जाते हैं, मिसबिहेव करते हैं, और इन सब चीज़ों के पीछे कोई एक रीज़न होती है. कोई बच्चा जानबूझ के ऐसे नहीं करता, अगर वो उसके वेल मैनेड नहीं है, उसकी स्पोकन ख़राब है, इट ऑलवेज हैज़ समथिंग बिहाइंड. सो वी नीड टू सी कि ऐसा क्यों हो रहा है. अगर आपको लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा सीरियस है, कनेक्ट विद द पेरेंट्स, डिस्कस द आइडियाज दैट व्हाट हैपन, व्हाट इज़ द प्रोग्रेस. कहीं घर में तो कोई इशू नहीं चल रहा, हो सकता है पेरेंट्स को भी ना पता हो इस बात का कि कोई चीज़ ख़राब चल रही है. सो ऑलवेज चेक अपनी क्लास को कि वाई समवन्स बिहेवियर इज़ लाइक दिस, क्वाइट है, हाइपर एक्टिव है, ओवर ज़्यादा अटेंशन सीकर है. सो एड्रेस देम आप, और ज़रूरत नहीं है कि सबके सामने चीज़ कही जाए. कीप ऑब्जर्विंग, कोशिश करें कि उसको ऑब्जर्व करें. व्हेन यू गेट द टाइम, आस्क हिम, कम है मेरे साथ आओ, यहाँ बैठ के आज बात करते हैं. हैव टाइम एंड डिस्कस विद देम. ऑलराइट, नेवर जनरलाइज द एंटायर क्लास. इसका क्या मतलब होगा? सम टाइम एक बच्चे ने कुछ किया होता है, पनिश हम पूरी क्लास को कर देते हैं, उसके बाद उसका इफेक्ट पता है क्या होता है? क्या होता है? पूरी क्लास को पनिश कर दे, पूरी क्लास खड़ी हो जाए. किसकी तरफ से? नहीं, ब्लेम गेम चलती है. बिकॉज ऑफ यू दिस हैपेंड, तुमने ऐसे किया था इसलिए हमें ये सज़ा मिली. अब आपने उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल शटर कर दिया. वो अपने आप को ब्लेम गेम, अपने आप को भी ब्लेम करेगा कि मेरी वजह से ही कांट फेस हिज ओन फेलोज. अक्सर हम पूरी क्लास को ही पनिश कर रहे होते हैं, या पूरी क्लास के सामने उसको पनिश कर देते हैं. ये बड़ी हमारी हैबिट है. दिस इज़ द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट. काइंडली डोंट डू दैट. हम बच्चे को बिल्कुल गलत ट्रैक पे लेकर जा रहे हैं. ये सब चीज़ें जो हैं एक क्लास के अंदर, एक ऑर्गेनाइज क्लास के कॉम्पोनेंट्स हैं, जिसको सम टाइम हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ स्टडीज़ के ऊपर होता है. मैं ज़्यादा स्टडीज़ के ऊपर अपनी बात इसलिए नहीं करी कि वो हम करते ही हैं, बट वी डू नॉट फोकस ऑन अदर्स एरिया, जिसकी वजह से आपकी क्लास बिल्कुल मिसमैनेजमेंट हो जाती है आपकी क्लास में, और वेल ऑर्गेनाइज नहीं होती. और पेरेंट्स की फिर वो जो आपने कहा ना कंप्लेंट्स आती हैं कि जी हमारा बच्चा तो आज कुछ सीख ही नहीं रहा, कोई डिसिप्लिन नहीं सीख रहा, उसकी लैंग्वेज ख़राब है, पढ़ाई में वीक है, टीचर इस पे तवज्जो नहीं देती, टीचर परेशान होती, मैं तो क्लास में हर चीज़ करा रही हूँ, मैं क्या क्या चीज़ें करवाऊँ. सो अगर आप वेल प्लान्ड हैं और आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से लेकर जा रही हैं, तो आप यकीन करें कि आप बच्चों को भी एक वेल डिसिप्लिन और वेल मैनर्ड इंसान बना सकती हैं. और ये याद रखिएगा, हमारी ड्यूटी में शामिल है. ये हाली पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दिस इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम एक पूरी पर्सनैलिटी डेवलप करें बच्चे की. अच्छे नंबर्स लेना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अच्छा कैरेक्टर, अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है. एज अ टीचर दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं. अगर आजकल के बच्चों को कभी आप बोलते हुए सुने तो आपको आइडिया होगा कि उनकी लैंग्वेज कितनी ख़राब हो चुकी हुई है. फ्रॉम वेयर दे आर लर्निंग, कहाँ से सीख रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे आजकल अब्यूज़ कर रहे हैं, कहाँ से सीख कर आ रहे हैं? पेरेंट्स कहते हैं स्कूल से सीख के आ रहे हैं. क्या टीचर्स ये चीज़ें सिखाती हैं? नहीं सिखाती. लेकिन हम उनको ये तो सिखा सकते हैं कि इससे बोलने से होता क्या है. सो टेक आउट एवरी डे. आपकी एक वैल्यू एजुकेशन होनी चाहिए. आपकी एक वैल्यू एजुकेशन पे एक 5 मिनट का लेक्चर. वैल्यू एजुकेशन में सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं, डिसिप्लिन, एटिकेट, रिस्पेक्ट, शेयरिंग, फ्रीडम, ह्यूमैनिटी.
یہ سب اس پہ آپ جب صبح 5 منٹ جاتے ہیں تو ٹیک آؤٹ 5 minutes اینڈ ڈسکس دیس تھنگ. ہر روز آپ کا ایک ٹاپک ہونا چاہیے جس پہ آپ بچوں کو سارے دن کچھ نہ کچھ سے ریلیٹڈ بتاتے رہیں. رائٹ دا کوٹ آن دا بورڈ. شیئرنگ کے اوپر بات کریں, لو کے اوپر بات کریں, رسپیکٹ کے اوپر بات کریں کہ ہمیں رسپیکٹ ایک دوسرے کی بھی کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. سیم تھنگ آ گئی, رسپیکٹ یور کڈس. کیسے کر سکتے ہیں ہم بچوں کو کیسے رسپیکٹ دے سکتے ہیں؟ کیا یہاں پہ رسپیکٹ سے کیا میننگ ہے؟ یس, ویری نائس. لسن دیم. criticize, don't criticize every time. You don't need to. یقین کریں اگر آپ کے پاس بچہ 2 لائنیں بھی لکھ کر آ رہے ہیں, اس نے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اس کی کیپیسٹی نہیں تھی, اس نے اس 2 لائن کو لکھنے کے لیے بھی کتنا سوچا ہوگا, اس نے کچھ تو کرنے کی کوشش کی. اپریشیٹ, رسپیکٹ. ہمیں ان کی رسپیکٹ دیئر فیلنگس. اکثر میں پیرنٹس سے بھی کہتی ہوں کہ بچہ بھاگتا ہوا آپ کے پاس کوئی چیز لے کر آتے ہیں اور وی آر سو بزی کہ ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. آپ بہت سے اسٹوڈنٹس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ویل ڈن, بیوٹیفل ہینڈ رائٹنگ. وہ بچہ بھی ہو سکتا ہے تھوڑی سی ایکسپیکٹیشنس کے ساتھ آئے کہ جو چیز میں آپ کو دے رہا ہوں شاید مجھے اس پہ بھی اپریسیشن مل جائے. ٹیل دم ویری نائس, ویل ڈن, یو ہیو ریٹن دس, یو کین ڈو مور. آپ اس کو انکریج کریں. اچھا اسے لگے گا کہ اچھا میں اور کر سکتا ہوں, بجائے اس کے کہ آپ کہیں گے یہ کیا لکھ کے لائے ہو, جسٹ 2 lines, آدھے گھنٹے میں سے تم نے اتنا ہی کام کیا. کیونکہ ہر بچہ ایک کلاس میں ایک لیول کا ہے ہی نہیں. آپ کو تقریباً ہر ایک کو ڈفرینٹ طریقے سے لیکچر آپ کا ایک ہوتا ہے لیکن ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. سو یو نیڈ ٹو ریسپیکٹ دیئر فیلنگس. رسپیکٹ میں آپ دا وے یو ایڈریس دیم. اوے تم کھڑے ہو جاؤ, اوے کر کے آئی ہیو ہرڈ ٹیچرز آر ٹاکنگ لائک دیٹ. ٹیک دیئر نیمس. آپ جب نیم لیتے ہیں وہ بھی رسپیکٹ لیول ہے. ٹیک دیئر نیمس انسٹیڈ کہ یو اسٹینڈ اپ, یو اسٹینڈ اپ, ڈونٹ پوائنٹ آؤٹ. اور اگر آپ کو اس وقت اس نے کوئی ایسی حرکت کلاس میں کی جس میں آپ کو لگتا ہے کہ مجھے شاؤٹ کرنا پڑے گا, انسٹیڈ آف شاؤٹنگ, ایک ہوتی ہے نان وربل کمیونیکیشن. ہم زیادہ تو وربل یوز کرتے ہیں. نان وربل کمیونیکیشن میں آپ کے باڈی گیسچرز آ جاتے ہیں. کیا ہو جاتا ہے, اب ایک بچہ مسلسل کچھ کر رہا ہے, you don't need to say him anything, just go and stand and stare him, keep on staring him. 2 منٹ ادھر جائے گا, 2 منٹ ادھر جائے گا, کچھ تو کرے گا. اس کے بعد کیا ہوگا, he will settle down. کیونکہ ساری کلاس خاموش ہو جائے گی اور وہ صرف اسی بچے کو دیکھے گی. آپ نے کچھ انسلٹنگ ورڈس بھی نہیں کہے, آپ نے اس کو ڈانٹا بھی نہیں, لیکن وہ جو آئی کانٹیکٹ تھا, وہ جو ایک آئی کا اس کے ساتھ کنیکشن چل رہا تھا, اس نے اس کو کام ڈاؤن کر دیا کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں آئی. اور یہ چیز آپ کو شروع دن سے رکھنی پڑے گی. انسٹیڈ آف بیٹنگ ڈسٹر آن دا ٹیبل اینڈ شاؤٹنگ, کیونکہ وہ آپ کی رسپیکٹ کو بھی ختم کرتے ہیں. ہم بہت زیادہ شاؤٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی چیزوں کو بھی ختم کر دیں. یہ تو ٹیچر ہر وقت ہی ڈانٹتی ہیں. اس اسٹریٹجی کو لے کر چلیں کبھی کہ لیو یور تھنگس دیئر, اسٹاپ ٹیچنگ اینڈ جسٹ ٹیک کوائٹ. اگر آپ کی کلاس جب بریک کے بعد آتی ہے بہت شور کر رہے ہوتے ہیں, آپ چلا رہے ہوتے ہیں, اوکے سیٹل ڈاؤن, آئی ہیو ٹو اسٹارٹ. Just stand for a few minutes like this. Just stay quiet. ہر ایک کو دیکھیں اور آپ کو لگتا ہے کہ جو زیادہ کر رہا ہے اس کو زیادہ دیکھیں. It takes 1, 2, 3, 4, 5. Everybody will settle down. جب آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں گے کہ آپ کے صرف فیس ایکسپریشن سے بچہ سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے تو یقین کریں کہ آپ اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں. اس چیزوں سے نکل آئیں جہاں پہ ہم شاؤٹ کرتے تھے اور جہاں پہ ہم ڈسٹر کو پیٹتے تھے یا ہم وہ اسکیل کا یوز کرتے تھے. وہ چیزیں پرانی ہو گئی, ڈونٹ یوز دیم ناؤ. سو آپ کے فیس ایکسپریشنس, آپ کی باڈی لینگویج بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بفور اینٹرنگ دا کلاس میں شور ہے, جسٹ اسٹے ایٹ دا ڈور, ڈونٹ اینٹر جب تک ہر بچہ آپ کو دیکھ نہ لے کہ ٹیچر آ گئی ہے. کھڑے رہے وہیں پر, جب بچہ بیٹھ جائے دین اینٹر. یہ آپ کی بھی رسپیکٹ ہے. ہم ایکچولی ان کو اٹینٹیو کرتے ہی نہیں اپنی طرف,
کہ ہم آ گئے کلاس میں اور ہم اسی شور شرابے میں وی اسٹارٹ شاؤٹنگ. ڈونٹ ڈو دیٹ, رائٹ؟ سو گیو دیم رسپیکٹ, ڈونٹ انسلٹ دیم. اگر وہ مس بہیو کر رہا ہے آفٹر دا کلاس ایڈریس دیم, ان کو بلائیں اپنے ساتھ. کمیونیکیٹ, پلیز آلویز کمیونیکیٹ ود یور کڈس, آلویز. اب وہ بھی ٹائم آ گیا ہے کہ ہم بچوں کے اوپر شاؤٹ کرنے سے ان کو سیدھا نہیں کر سکتے. سو یہ کلاس روم مینجمنٹ میں یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے. ساتھ میں یہ جو بچوں کا ڈسپلن ہے یہ اسی کے ساتھ مرج ہے. آپ کی جتنا ڈسپلن آپ اپنے اس کے اندر لے کر آئیں گے کلاس روم مینج, اتنا ہی ڈسپلن بچے ہوتے جائیں گے. سو اس سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے. ان سب چیزوں سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے. اس سے پہلے آپ کو اپنے بیہیویئر کو چینج کرنا ہے, اپنی اپیرنس کو چینج کرنا ہے, اپنی لینگویج کو چینج کرنا ہے, اپنے اسٹائل کو چینج کرنا ہے. دین ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام دیم, then they will change. So you need to change yourself because you are the role model. The way you will speak, they will speak. The way you will behave, they will behave. یہ پیرل چلتے ہیں. جب ایک بچے کو پتہ چل جائے گا کہ میری ٹیچر جو ہے ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی, شی از ویل آرگنائز, اس کو آپ جتنی کلاس کو کلین رکھنے کی کوشش کریں گے وہ ان کو پتہ چلے گا, وہ بھی کلاس کو کلین ہی رکھیں گے. بریک کے بعد بچے اکثر آتے ہیں, انہی سے کہیں کہ کلاس کو صاف کریں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو آسک سم ون کہ آؤ کلاس کو کلین کرو, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کلیننس کیا ہوتی ہے. کیونکہ ہم ان سے کام گھروں میں کرواتے ہی نہیں ایسے. انہوں نے پلیٹ رکھی, آ کے مدر اٹھا رہی. سو کلاس میں ہم ان کو یہ ایٹیکیٹس بھی سکھا سکتے ہیں. وین یو آر تھروئنگ اینی تھنگ, کلاس صاف کیسے نظر آئے گی؟ تھرو اٹ ایٹ ڈسٹ بن. گیو دیم 2 minutes, کلین دا کلاس, تھرو ان دا ڈسٹ بن. ویل آرگنائزڈ, پریشانی ہی نہیں. لیکن اگر آپ خود پینک ہو گئے, خود پریشان ہو گئے اور آپ باہر جا کے ٹیچرس کے ساتھ اسٹاف روم میں یہ ڈسکس کریں, اور ہوتا کیا ہے کہ وین یو اسٹارٹ ڈسکسنگ اے چائلڈ ود اے ٹیچر, سو ٹیچر کا پہلے سے مائنڈ سیٹ بننا شروع ہو جاتا ہے. جب نیو کلاس میں بچہ جا رہا ہوتا ہے تو اکثر ٹیچر ڈسکس کہ تمہارے پاس یہ کلاس آ رہی ہے, اس کا یہ بچہ ایسا ایسا ہے. ٹیچر کا مائنڈ بن گیا کہ اچھا وہ پہلے دن سے ہی اس کو ہو سکتا ہے دوسرے طریقے سے ٹریٹ کرے. پہلے سے ہی وہ سوچ کے آئے گی کہ یہ بچہ بدتمیزی ہے, یہ بچہ سلو لرنر ہے, اس کو بولنا نہیں آتا, اس کا مائنڈ سیٹ بن گیا. نیور ڈسکس دیز تھنگس. ان کی بھی تھوڑی سی رسپیکٹ رکھیں. خود ٹیچر نیکسٹ ٹیچر کو جج کرنے دے کہ میں نے اپنی کلاس کو کیسے لے کر چلنا ہے آگے. سو آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں, ان کو ایڈریس رسپیکٹفلی کریں. اگر آپ اپنی رسپیکٹ کروانا چاہتے ہیں تو گیو دیم رسپیکٹ. آئی ہیو سین کہ آج کل کے بچے ایک رسپیکٹ لیول ختم ہو گیا. آپ کو سلام نہیں کریں گے, اگر آپ کے پاس سے بھاگتے ہوئے گزر جائیں گے, دے ول ناٹ. وی یوز ٹو اسٹینڈ کہ ہمارے سر آ رہے ہیں تو ہم تھوڑا سائڈ پر ہو جائیں, کیونکہ انہوں نے وہ گیپ اور وہ رسپیکٹ لیول رکھا تھا. سو یو نیڈ ٹو کیپ دیٹ رسپیکٹ لیول. سو آپ ان کو جتنے آپ سے اور آرام سے بات کرنا کریں گے, وہ بھی آپ کو اسی طرح سے لے کر جائیں گے. یو ول بیکم دیئر فیوریٹ ٹیچر. سو فیوریٹ ٹیچر کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے آپ کے لیے؟ واٹ از ٹیچر؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وائی یو آر اے فیوریٹ ٹیچر آف سم ون؟ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ؟ آپ سب کی فیوریٹ ٹیچر کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کو بہت اچھا ٹریٹ کیا تھا اور کسی کو اچھا ٹریٹ نہیں کیا. ہو سکتا ہے یو ہیو اگنورڈ دیم. دیٹس وائی یو ناٹ دیئر فیوریٹ ٹیچر. اور فیوریٹ ٹیچر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم اب اس کیٹیگری سے نکل آئیں. ہمارا اس وقت ایک ہی ٹاسک ہونا چاہیے کہ ہم نے بچوں کو کیسے ان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے, ان کو ہم نے کیسے گروم کرنا ہے. ہمارا یہ ٹاسک نہیں کہ ہم نے خالی کتابیں پڑھانی. پلیز آپ خالی کتابیں مت پڑھائیں اپنی کلاسز میں جا کے. وی ڈونٹ نیڈ دیم. وہ خود ہی لرننگ شروع ہو جائے گی جب آپ ان سے کنیکٹ ہو جائیں گے, آپ ان کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کر لیں گے. دے اسٹارٹ گیونگ یو ریزلٹ. آپ کی تیاری ہاف رہ جائے گی. ادروائز آپ محنتیں کرتے رہیں گے نا, نتھنگ ول ہیپن. کچھ بھی نہیں ہوگا.